बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ कैंसलेशन ऑफ बेल की समाअत होनी है कल 7 अप्रैल को, और आज मरियम नवाज़ के वकील लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे हैं। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मरियम नवाज़ ने जो गिले शिकवे किए हैं नैब से, और नैब के हवाले से जो अनोखे मुतालबे लाहौर हाई कोर्ट से किए हैं, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ था जवेद लतीफ़ के ख़िलाफ़, और उस मुकदमे में आज जवेद लतीफ़ अदालत में पेश हुए हैं। वाजिद मिनहाज साहब हैं, एडिशनल सेशन जज लाहौर, उनकी अदालत में पेश हुए। जो वकला थे, जो सरकारी वकील थे, वो भी अदालत में मौजूद थे, जबकि मियाँ जवेद लतीफ़ के साथ भी उनके वकला की टीम अदालत में मौजूद थी। तफ्तीशी अफसर भी अपनी रिपोर्ट अदालत में आज जमा करवाई और अदालत के सामने सारे केस की जो तफसीलात हैं वो रखी। जो मुद्दई है वो भी मौजूद था, उसका वकील भी मौजूद था, मुल्ज़म और मुल्ज़म का वकील भी अदालत में मौजूद था। जब अदालत में केस की समाअत शुरू होती है और अदालत में तफ्तीशी अफसर ये बताते हैं कि एक दिन पहले मियाँ जवेद लतीफ़ शामिल तफ्तीश हुए हैं, तो अदालत ने बरहमी का इजहार किया कि आपको हमने दरख्वास्त ज़मानत इसलिए नहीं दी थी कि जिस दिन तारीख़ हो उससे एक दिन पहले आप चले जाएं और जाके आप शामिल तफ्तीश हों, और आगे पीछे जब आपको बुलाया जाए आप ना जाएं, ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन तफ्तीशी अफसर ने कहा जनाब हमारी तरफ से तफ्तीश मुकम्मल है और मुल्ज़म गुनहगार पाया गया है और इसके ख़िलाफ़ काफ़ी एविडेंस मौजूद है सफ़े मिसल पर, जिसकी बुनियाद पर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में मुल्ज़म शरीक पाया गया है। जो वकला थे मियाँ जवेद लतीफ़ के, उन्होंने अदालत से कहा कि जनाब अभी क्योंकि आज हम शामिल तफ्तीश हो चुके हैं और आज पुलिस की रिपोर्ट आई है, तो हमें मौका दिया जाए कि हम पुलिस की रिपोर्ट को पहले देख लें और उसके बाद बहस करें। अदालत ने कहा यह अबूरी ज़मानत है, प्री अरेस्ट बेल है, आपने जो भी बहस करनी है आज ही बहस करें, अबूरी ज़मानत में इतना टाइम नहीं दिया जाता। तो जिस पर जो उनके वकला थे, क्योंकि उनकी पूरी वकला टीम थी जो PMLN की है, उन्होंने अदालत से कहा कि जनाब हमें इसमें एक मौका दें। अदालत ने कहा कि आपको लास्ट जो चांस है वो दिया जाता है, आप अगली तारीख पर बहस करें। आप बहस नहीं करेंगे तो अदालत रिकॉर्ड देख के फैसला कर देगी मुल्ज़म की ज़मानत का। मियाँ जवेद लतीफ़ को एक बात का अंदाज़ा है कि उनके ख़िलाफ़ जो 5062 है वो उनके लिए बड़े मसाइल पैदा कर सकता है। वो नॉन बेलेबल है और नॉन बेलेबल में प्री अरेस्ट बेल का मंजूर होना हो तो जाती है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी अदालतें हमेशा इन लोगों को इंसाफ देने के लिए तुल जाती हैं, लेकिन वैसे ऑफेंसेस और जो उनके खिलाफ एलिगेशन है, जो कंटेंट ऑफ FIR हैं, जो रिपोर्ट ऑफ पुलिस है, वो ये नहीं बताती कि मुल्ज़म की किसी भी सूरत में प्री अरेस्ट बेल मंजूर हो सकती है। अदालत ने केस की समाअत 10 अप्रैल तक जो है उसकी तौसीद करते हुए दरख्वास्त ज़मानत की 10 अप्रैल को मुल्ज़म को दोबारा तलब कर लिया है फ़ाइनल बहस के लिए, और अदालत ने कहा है कि हर हाल में बहस करें, नहीं तो अदालत रिकॉर्ड देकर फ़ैसला सुना देगी। दूसरी तरफ मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ चौधरी शुगर मिल केस में कैंसलेशन ऑफ बेल मूव की गई थी। मुख्तसर मैं आपको चौधरी शुगर मिल का केस का बता देता हूँ, फिर कैंसलेशन ऑफ बेल के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, और फिर जो मरियम नवाज़ की तरफ से आज लाहौर हाई कोर्ट में जो कुछ कहा गया वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अदालत में ये जो केस है चौधरी शुगर मिल केस, इसमें इल्ज़ाम ये है कि जो नवाज़ शरीफ हैं, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ और उनके भाई अब्बास शरीफ और उनके अहल खाना, उनके अलावा अमेरिका और बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ गैर मुल्की इस कंपनी में शराकत दार हैं। अदालत जो है नैब ज़राए हैं, उन्होंने ये बताया था जब ये इंक्वायरी शुरू की थी कि चौधरी शुगर मिल्स में साल 2001 से 2017 तक गैर मुल्कियों के नाम पर अरबों रुपए की भारी सरमायाकारी की गई और उन्हें लाखों रुपए के शेयर्स जो है वो दिए गए, उनको बेचे गए। उसके बाद वही शेयर्स जो लाखों रुपए के बेचे गए थे दोबारा मरियम नवाज़, हुसैन नवाज़ और नवाज़ शरीफ को बगैर किसी अदायगी के वापस किए गए, जिससे ये नतीजा अखज़ किया गया कि कंपनी में भारी सरमायाकारी के लिए गैर मुल्कियों का नाम इसलिए बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल किया गया क्योंकि शरीफ ख़ानदान के पास या उनकी जानिब से सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रकम कानूनी नहीं थी, और उसको लीगलाइज करने के लिए इन्होंने ये सारा कुछ किया था। और फिर जो मरियम नवाज़ है 31 जुलाई को उनको शामिल तफ्तीश किया गया था, और उसके बाद मरियम नवाज़ ने अपना बयान भी कलम बंद करवाया था, और बाकी जो इसमें मुल्ज़मान थे उन्होंने भी अपना बयान कलम बंद करवाया था। इस चौधरी शुगर मिल केस में जब मरियम नवाज़ भी जेल में थी, नवाज़ शरीफ जेल में थे, तब जेल हुकाम ने इनको शामिल तफ्तीश किया था और इनसे सारी डिटेल्स भी अदालत जो है वो नैब ने पूछी थी। अब उसके बाद क्या होता है, मरियम नवाज़ चौधरी शुगर मिल केस में गिरफ़्तार हो जाती हैं। मरियम नवाज़ का ये कहना है
کہ میں 48 دن نیب کی کسٹڈی میں رہی ہوں، لیکن مجھ سے انہوں نے جو پوچھنا تھا ہر طرح سے انہوں نے میرے سوال پوچھنے تھے، میں نے ان کا جواب دیا۔ جو پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی وساطت سے چیئرمین نیب نے یہ کینسلیشن آف بیل موو کی تھی 13 مارچ کو، اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ چودھری شوگر ملز کیس میں منی لانڈرنگ کے الزامات میں مریم نواز رہا ہوئی تھیں اور تب سے مسلسل ریاستی اداروں پر حملہ کرتی آ رہی ہیں، اور ریاستی اداروں سے مراد نیب ہے۔ نیب اپنی بات کر رہا ہے کہ وہ صرف ان کے خلاف جو کیسز ہیں یا ان کی جو فیملی کے خلاف کیسز ہیں ان میں پریشرائز کرنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے اور اپنا انفلوئنس دکھانے کے لیے مریم نواز ریاستی اداروں پر جو الزامات لگا رہی ہیں۔ اب ریاستی اداروں میں نیب نے اپنی بات کی ہے کہ ہمارے اوپر الزامات جب کوئی لگائے گا یا ہمیں ڈرائے دھمکائے گا یا ہمیں کہے گا کہ ہم آپ سے حساب لیں گے، اور ایک دفعہ پریکٹیکلی وہ حملہ بھی کر چکے ہیں، تو اس کے بعد بتائیں کہ یہ کیا جو بیل کی کنسیشن آف بیل ہے، کیا اس کو مس یوز نہیں کیا جا رہا، جو سب سے اہم گراؤنڈ ہے کینسلیشن آف بیل میں۔ نیب یہ بیسیکلی ثابت کرنا چاہتا تھا۔ ساتھ جو ہے وہ مریم نواز الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے نیب اور باقی اداروں پر جو ہے وہ بیانات دیتی رہتی ہیں۔ ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ 10 جنوری 2020 کو نوٹس بھجوائے گئے، لیکن نوٹسز پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ 11 اگست 2021 کو انہیں ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا، اور مریم نواز اپنے ساتھ ایک جو ہے وہ غنڈوں کا گروپ لے کر آئی تھیں، جس کے بعد مریم نواز کے خلاف جو تفتیش تھی وہ نہ ہو سکی، اور مریم نواز کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو گیا اور باقی ملزمان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو گیا تھا۔ پھر مریم نواز کو اب تو نیب یہ بھی کہے گا کہ ہم نے 26 مارچ کو طلب کیا تھا، لیکن مریم نواز کیونکہ دوبارہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ آنا چاہتی تھی اور کرونا SOPs ہے اور وہاں پر تھریٹ ہے اور سارے معاملات ہیں، اس بنیاد پر ہم نے یہ منسوخ کی تھی پیشی، تو آپ خود یہ کنڈکٹ دکھایا جا رہا ہے بیسیکلی عدالت کو۔ اب جب یہ ساری چیزیں عدالت میں سبمٹ کروائی گئیں تو آج مریم نواز اور ان کے وکیل امجد پرویز صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کی طرف سے 6 صفحات پر مشتمل جواب جمع کروایا گیا ہے۔ تحریری جواب ہے مریم نواز کی طرف سے۔ ایک تو مریم نواز کل جو کیس ہے، جو درخواست ہے، کیونکہ جو مریم نواز کے وکلاء ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی فی الحال ہم سے صرف تحریری جواب مانگا گیا ہے، ابھی مریم نواز کو ان پرسن طلب نہیں کیا گیا، ہم پہلے تحریری جواب جمع کروائیں گے اور اس کے بعد پھر عدالت دیکھے گی کہ آیا مریم نواز کو کینسلیشن آف بیل میں ان پرسن طلب کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اب یہ جو 6 صفحات پر مشتمل جو بیان ہے، ان کا جواب ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو نیب کی درخواست ہے کینسلیشن آف بیل کی، اس کو خارج کیا جائے اور اس کو بھاری جرمانے کے ساتھ خارج کیا جائے، یہ مریم نواز کی خواہش ہے۔ ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ 48 دن میں نیب کی کسٹڈی میں رہی ہوں اور میرے پاس جو کچھ تھا، جو ایویڈنس تھی، جو میرے پاس جو معلومات تھیں، جو ان کے سوالوں کے جواب تھے، وہ سارے میں دے چکی ہوں۔ 48 دنوں میں ایسی کون سی بات تھی جو رہ گئی ہو کہ یہ دوبارہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، یا دوبارہ ان کو میری کسٹڈی، فزیکل کسٹڈی چاہیے، معاملہ کیا ہے، کیوں یہ مجھے بار بار ہراساں کر رہے ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو چیئرمین نیب ہیں وہ ترجمان بن چکے ہیں اس وقت حکومت کے، اور وہ حکومت کی ترجمانی کرنے پہ لگے ہیں، وہ اپنے کام پر نہیں لگے ہوئے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیب کے کیسز اور گرفتاریاں دراصل اپوزیشن کی آواز دبانے کی کوشش ہے۔ پھر عدالت میں یہ بھی کہا گیا کہ نیب نے چودھری شوگر مل کیس میں 14 ماہ خاموشی اختیار کی، اور 14 ماہ کی خاموشی کے بعد اب ان کو اچانک خیال آ گیا کہ میرے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ اب ان 14 ماہ میں کچھ مہینے تو ہو گئے کرونا کے، کہ کرونا کی وجہ سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور کچھ مہینے وہ تھے جس میں مریم نواز خود بھی خاموش رہی تھی، تو جب مریم نواز خاموش تھی نیب بھی خاموش بیٹھا رہا۔ جب مریم نواز نے جو کنسیشن آف بیل ہے اس کو مس یوز کرنا شروع کیا تو نیب نے ایکٹیو ہونا تھا یا کارروائی کرنی تھی، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ دوسری طرف تحریری جواب میں یہ بھی کہا ہے کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ نیب کی درخواست سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ چیئرمین نیب حکومت کے ترجمان ہیں۔ ساتھ انہوں نے نیب کی ضمانت منسوخی کی درخواست کی سخت الفاظ میں مریم نواز نے مخالفت کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے قانون کے مطابق چودھری شوگر مل کیس میں ضمانت دی گئی تھی، اور اب چودھری شوگر مل کیس میں میری ضمانت خارج کرنے کی جو درخواست ہے نیب کی، وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، ان کے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے میرے خلاف جس کو وہ سامنے لے کر آئیں۔ ساتھ مسلم لیگ نون کی جو نیب صدر ہیں مریم نواز، انہوں نے چیئرمین نیب کو ان کا کام بھی بتایا ہے، اور ان کو ان کی جو دائرہ اختیار ہے وہ بھی بتایا ہے کہ نیب کا کام ہے کرپشن روکنا۔ پہلے جو کرپشن ہوگی اس کو چھوڑ دیں، اب اگلے نئے سرے سے جو کرپشن ہوگی اس کو نیب کی جو ذمہ داری ہے وہ کرپشن روکنا ہے، سیاسی بیانات پر کارروائی کرنا نہیں، جبکہ حکومتی اہداف پر اور سیاسی بنیادوں پر نیب کارروائی کر رہا ہے۔
اب یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے یا جو کرپشن کا کیس ہے چودھری شوگر مل کیس کا، مریم نواز کہتی ہیں کہ وہ جو کرپشن کے الزامات ہیں یا منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں اس حد تک ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے ایشو صرف اس بات کو بنایا جس میں یہ کہا گیا ہے نیب کی طرف سے کہ ریاستی اداروں پر الزامات لگاتی ہیں یا ڈراتی دھمکاتی ہیں یا پریشرائز کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب وہ ریاستی اداروں میں اب نیب کی طرف تو مریم نواز جاتی نہیں ہے کیونکہ نیب کے خلاف تو روز ہی وہ گالم گلوچ کرتی ہیں۔ مریم نواز اس معاملے کو لے جاتی ہیں دوسرے اداروں کی طرف، حالانکہ نیب یہ کلیئر کر چکا ہے کہ ریاستی اداروں سے مراد ہم نے تو اپنی بات کی ہے، عدالتوں کی بات کی ہے۔ جب مریم نواز کہتی ہے آپ کی جھوٹی عدالتیں اور آپ کا جھوٹا نظام اور جھوٹا نیب اور یہ سارا کچھ کہے گی، تو پھر ہم نے وہ جرنل بات کی ہے جس کو مریم نواز صرف اس پوائنٹ کو لے کر بیٹھی ہے، اور اپنی جو حرکتیں ہیں، اپنے جو ریمارکس ہیں، اپنے جو کمنٹس ہیں، اپنے جو سوشل میڈیا کمپین ہے یا الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھ کر وہ جو صبح و شام جو مختلف ادارے ہیں یا جو ان کے خلاف کارروائی کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف جب یہ باتیں کریں گی تو پھر معاملہ تو حل نہیں ہوگا۔ خیر، یہ 6 صفحات پر مشتمل آج جواب جمع کروا دیا گیا ہے کینسلیشن آف بیل میں۔ کل دوپہر 12 بجے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ مریم نواز کی کینسلیشن آف بیل پر جو اپنی بحث مکمل ہوگی یا سماعت کرے گا، اس میں مریم نواز کے وکلاء اپنا وکالت نامہ جمع کروائیں گے اور پھر بحث ہوگی اور عدالت دیکھے گی کہ کیا کینسلیشن آف بیل بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ میں سمجھتا ہوں بڑی اسٹرانگ گراؤنڈز ہیں نیب کے پاس اور ایک اچھی موو ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مریم نواز بیمار پڑی ہیں اور بیماری کا بہانہ بنایا ہوا ہے اور وہ بیماری سے اور جاتی عمرہ سے اب نکلنا نہیں چاہتی، اور ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کی جو حرکتیں ہیں اس کی بنیاد پر بیل کینسل ہو سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کدھر جاتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔